اس سے پہلے کوئی بین المذاہب کی کانفرنس دنیا میں نہیں ہوئی تھی، کوئی تمام مذاہب کا اجتماع دنیا میں نہیں ہوا تھا۔ دو سپر پاور دنیا کے ہوا کرتے تھے، ایک کسرا تھا، دوسرا یورپ تھا، دو ہی سپر پاور۔ اور پھر اس کے بعد سمجھیے کہ صاحب تمام سرداروں کا دورہ تھا، ہر سردار چیف ہوتا تھا اپنی قوم کا۔ کوئی سمجھیے کہ بین الاقوامی مذہبی کانفرنس اس وقت تک نہیں ہوئی تھی جب تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول نے یہ اجلاس بلایا۔ ہجرت کا پہلا سال، ابھی بدر سے پہلے کا واقعہ کہہ رہا ہوں، بدر سے پہلے کا واقعہ۔ تمام سمجھیے کہ صاحب یہودی آئے، نصرانی آئے، مجوسی آئے، آگ کی پوجا کرنے والے جو خدا کو نہیں مانتے، وہ تمام سردار جو ٹاپ کریم آف دی مدینہ تھا، اور تمام مذہب کے چیف جو مذاہب کو مانتے تھے، وہ سب حضرت انس بن مالک کے گھر اللہ کے رسول کی دعوت میں آئے۔ دعوت میں کوئی سمجھیے کہ صاحب مندی، بریانی، خورما، لقمی، خوب لوٹو دستخانہ، وہ دعوت نہیں تھی، بلکہ مدینے کی سیکیورٹی اور مدینے میں تمام مذاہب کے احترام کے لیے فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن، پہلا تحریری دستور، کوئی ہوا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن تمام مذاہب کے احترام کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بین المذہبی سمجھیے بین الاقوامی مذہبی اجلاس میں سمجھیے کہ پیش کیا۔ تمام دنیا کے مذاہب جو سمجھیے کہ اس وقت تھے، مدینے میں جتنے مذاہب تھے وہ سب آئے تھے۔ بین المذاہب پہلی کانفرنس محمد رسول اللہ نے کنڈکٹ کی۔ ہم جانتے ہیں، ہم اس کنیکشن میں اسلام کو دیکھتے ہیں، ہم اس کنیکشن میں اسلام کو پڑھنا یا اسلام کو دنیا کے سامنے بتانا جانتے ہیں؟ ہم تو خطن نہیں جانتے یہ چیزیں، ہم تو کسی اور کنیکشن اور کسی اور کانٹیکسٹ میں اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام تو صرف عبادات کا مذہب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ایک کانسٹیٹیوشن رکھا، تمام مذاہب کا احترام اس میں، کہ ہر آدمی کو اپنے عقیدے پر، اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی، اور اسی کے ساتھ پہلی مرتبہ مسلمان ایک ریکگنائز کمیونٹی بنے اس کانسٹیٹیوشن میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج دنیا میں یہ جو سارے مسلمان ایک قوم کی طرح سمجھیے کہ دنیا، اور پھر سمجھیے کہ UN یا ہر ملک تسلیم کرتا ہے مسلمان اور اسلام کو، یہ پہلا سمجھیے کہ صاحب موقع تھا مسلمانوں کو ایک کمیونٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی بات آئی، سب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن جائیے۔ تو پہلا یہ سمجھیے کہ صاحب کانسٹیٹیوشن تھا حکومت بننے کے لیے مدینے میں۔ اب اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سارے چاروں خلفائے راشدین کی اسلامی مملکت آئی۔ اب اس کے بعد سمجھیے کہ مسلمانوں کی حکومت کا دور شروع ہوا۔ آج بھی جتنے مسلم ممالک ہیں، ابھی تازہ صرف ایک افغانستان کو ہم چھوڑ دیں تو جتنے مسلم ممالک ہیں وہ مسلم حکمراں ہیں، وہ اسلامی حکمراں نہیں۔ اسلامی حکمراں رہے تو سوائے قرآن اور شریعت کے کوئی دوسرا سمجھیے کہ قانون نہیں آتا وہاں پر، سمجھیا؟ تو یہ مسلم حکمرانوں کا دور ہوا۔ اسی طرح نظام دکن، یہاں 300 سال کی سمجھیے کہ صاحب آصف جاہی ڈائنیسٹی، مور دین 300 ایئر آفٹر اورنگزیب، یہیں آپ کے اورنگ آباد میں سمجھیے نظام اول کی مزار ہے۔ اورنگ آباد میں خلد آباد میں جو اورنگزیب کی مزار ہے، اورنگزیب کی مزار سے پہلے نظام اول کی مزار ہے۔ تو 350 سال، لگ بھگ 300 سے اوپر یہ آصف جاہی ڈائنیسٹی تھی۔ اور پہلے نظام کو سمجھنا پڑے گا کہ بھئی یہ آصف سابق حکومت کیا تھی۔ بہرحال یہ ایک لمبا پیریڈ تھا۔ اس کے بعد سمجھیے کہ نظام دکن کا پیریڈ آیا میر عثمان علی خان کا۔ اب میر عثمان علی خان ایک بہت بڑے ویژنری آدمی تھے، ایک بات یاد رکھیے، اور یہ قوم کی بہت، یہ سمجھیے کہ جو قوم سے ہمارا مقابلہ ہے نا،
یہ بہت بدماش قوم ہے، بڑی مکار اور عیار قوم ہے۔ یہودی بھی بہت مکار اور عیار ہوتے ہیں، اور یہ بھی بڑے مکار اور عیار ہیں۔ ذرا آپ میرے کو بتائیے، 1947 سے ہی بات کریں گے اپن۔ 1947 سے اب ہم 75ویں سال میں ہیں، کوئی مسلم ہیروز کا ہم نام لے سکتے ہیں؟ ہر سمجھیے کہ آدمی کے کیریکٹر کا اسیسینیشن کرتے ہیں لوگ، کہ مسلمانوں میں کوئی ہیرو باقی نہ رہے، کوئی ہیرو باقی۔ اورنگزیب کو سمجھے پورے دفن کرنے کی کوشش کرے، ٹیپو سلطان کو اٹھانے کی، آپ کے شیواجی کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ میں کوئی شیواجی اورنگزیب میں کوئی تقابل نہیں کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، لیکن یہ قوم کی ایک وہ ہے۔ ٹیپو سلطان کے کیریکٹر کو سمجھیے پورا ایک بدترین کیریکٹر بنا کے ملک کے سامنے پیش کیا۔ ایک معاملی ٹیپو سلطان ٹی وی سیریل کو انہوں نے برداشت نہیں کیا، اور ہم ہیں کہ سارے سیریلوں کو پورے اہتمام سے چادر اوڑھ کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، سمجھیا؟ پورے سیریلز ہمارے گھروں میں چلتے ہیں، پوری پوجا ہر چیز۔ اب آج ٹی وی کھولو، پورا سمجھیے کہ جتنی دنیا میں بت پرستی ہے وہ ایک ہی ملک میں اتنی بڑی بت پرستی ہے یہاں پر۔ میں کل ہی آتے آتے ہمارے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا، تو سارے ٹی ویوں میں چلے گا، اور یہ قوم آپ کے ایک ٹیپو سلطان کے سیریل کو برداشت نہیں کر سکی۔ تو اسی طرح نظام دکن ایک بہت بڑے ویژنری آدمی تھے، بہت بڑے ویژنری آدمی نظام دکن۔ یاد رکھیے، نظام دکن کوئی ایسے خالی آ کے یوں بیٹھ گیا بادشاہ یا گدی مل گئی ویسا آدمی نہیں تھے نظام دکن۔ آپ پڑھیے، ڈیپ پڑھیے، نظام دکن کے اخلاق پڑھیے، نظام دکن کی مذہبی سمجھیے کہ جوش اور جذبہ۔ وقت نہیں ہے ساری باتیں رکھنے کا۔ اور نظام دکن کا سمجھیے کہ صاحب ہیلتھ، نظام دکن کا ایجوکیشن، نظام دکن کا سمجھیے سوشل، نظام دکن کی سوشل انجینئرنگ، ایگریکلچر سیکٹر، اور پھر سمجھیے اکنامیکل سمجھیے فیلڈ میں نظام دکن نے بے شمار کام کیے۔ یہ خالی کہانی کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، پریکٹیکل آج موجود ہیں، پریکٹیکل آج موجود ہیں یہ ساری چیزیں جو نظام دکن نے کیا ہے۔ اور ایک ویل سویلائزڈ اور ویل سمجھیے کہ سیٹ حکومت کو، جس کا اپنا ایئر بیس تھا، جس کی اپنی ٹرین تھی، جس کا اپنا سکہ تھا، ہاں، جس کی اپنی سمجھیے سب کچھ تھی جو مملکت میں ہونا چاہیے تھا، وہ سب موجود تھی نظام دکن کے پاس۔ بہرحال انضمام ہونا سمجھیے کہ صاحب انضمام کے لیے کوشش کی گئی، لیکن انضمام کے لیے لاکھوں انسانوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور خالی قتل نہیں کیا گیا، نلدک کا وہ مقام مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلکہ خود تعمیر ملت کے مولانا محمد علی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ مولانا محمد علی صاحب مجھے لے جا کر عثمان آباد کا ایک مقام بتائے تھے جہاں ایک بولی تھی۔ اس بولی کو بتا کر کہا کہ بابا یہاں پر قریب 200 عورتیں اپنی عصمت بچانے کے لیے بولی میں کود گئی۔ 200 عورتیں اپنی عصمت بچانے کے لیے بولی میں کود گئی، اور دنیا کی تاریخ میں کہیں یہ واقعہ نہیں ملے گا کہ عورتیں عصمت بچانے کے لیے بولیوں میں کود گئی۔ یہ وہ سرزمین اور یہ جیالوں کی سرزمین ہے، یاد رکھیے، یہ بزدلوں کی سرزمین نہیں ہے۔ دکن کا علاقہ جیالوں کا علاقہ ہے، بہادروں کا اور مجاہدین کا علاقہ ہے۔ اس وجہ سے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دکن کے اس علاقے میں، چاہے وہ مہاراشٹرا میں آ گیا ہو، چاہے کرناٹک میں ہو، یا چاہے تلنگانہ میں ہو، پوری آب و تاب کے ساتھ مسلمان زندگی گزار رہا ہے۔ جبکہ تاریخ دکن اٹھا کر دیکھ لو کہ اسی دکن کی سرزمین پر حیدرآباد میں آفٹر پولیس ایکشن سردار ولبھ بھائی پٹیل نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ حیدرآباد کا مسلمان مر گیا، لیکن آج یہ مجاہد اور یہ زندہ دل قوم سردار ولبھ بھائی پٹیل کے منہ پر تھوک کر کہتی ہے کہ دیکھ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ خالی پولیس ایکشن نہیں ہوا، خالی حکومت نہیں چھینی گئی۔ میں بھول نہیں سکتا اس مقام کو جہاں سمجھیے کہ مسلم عورتوں
کو سمجھیے کہ برہانہ کر کے یہ اوباش سنگھی اور سمجھیے آریہ سماج کے غنڈے، یہ سمجھیے کہ صاحب مسلمانوں کے قاتل ان کی شرمگاہوں میں بھارت ماتا کی جے کہہ کر سمجھیے کہ شرمگاہوں میں ترنگے کو دھسائیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں پولیس ایکشن کے بعد کی پیداوار، لیکن ایسے ہی بزرگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو پولیس ایکشن صرف ایک داستان ماتم نہیں ہے، بلکہ ایک داستان سبق ہے۔ تاریخ، جیسے میں نے ابتدا میں بات کہی کہ تاریخ وہی لوگ سنتے ہیں اور تاریخ سے انہی کو دلچسپی رہتی ہے جو تاریخ بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ اور یقینی طور پر دکن کی اس سرزمین پر ہم نے سمجھیے کہ بہت بڑی تاریخ بنائی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ دکن کا مسلمان ختم ہو گیا، ہاں دیوڑیاں چھن گئی، جاگیرات لٹ گئیں، زمینات کھینچ لی گئی، مسلمانوں کی سمجھیے کہ زبان کو تباہ و تاراش کر دیا گیا، تہذیب اور تمدن کو دفن کر دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جدوجہد کے ذریعے اپنے سمجھیے حوصلے اور عزم کو باقی رکھا، اور اسی حوصلے عزم کو باقی رکھنے میں بلا شبہ قائد محترم سید قی اللہ حسینی صاحب ہو، یا پھر غوث خاموشی صاحب ہو، یا سلیمان سکندر صاحب ہو، ان کی قربانیوں کو پولیس ایکشن کے بعد بھولا نہیں جا سکتا۔ بلا شبہ کہہ رہا ہوں، بھولا نہیں جا سکتا کہ لوگ راتوں میں چنے کھا کر چبوتروں پہ سو کر مسلمانوں کو جگانے کا کام انہوں نے کیا، لیکن آج کچھ قزاق اور لٹیرے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے مسلمانوں کا نشان دکن میں باقی ہے۔ یاد رکھیے، میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں، میری پیدائش حیدرآباد کی۔ حیدرآباد سیفسٹ مقام تھا، حیدرآباد میں کسی کا قتل نہیں ہوا۔ حیدرآباد سمجھے صرف ریلیف کا ایک مرکز رہا ہے۔ جو تباہی آئی یہ مہاراشٹر اور ادھر کرناٹک کے علاقوں میں تباہی، چاہے بیڑ ہو، عثمان آباد ہو، لاتور ہو، پربھنی ہو، پھر آپ کے پاس کے سمجھیے کہ جو واقعات ہیں وہ ہو، یا پھر بیدر ہو، بھالکی ہو، اورات ہو، یہ ہمن آباد ہو، یا ظہیر آباد ہو، یہ ایسے علاقے، پھر تلنگانہ ڈسٹرکٹس کے علاقے، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی سسکیاں آج بھی پولیس ایکشن کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے سمجھیے کہ نہیں رکتی۔ جہاں دیوڑیاں تھیں، جہاں سمجھیے کہ گھوڑے اور اونٹ بنے جاتے تھے، جہاں سینکڑوں ملازم کام کرتے تھے، اس دیڑیوں میں رہنے والے راتوں کو منہ پہ ڈھاٹا بن کر رکشہ چلایا کرتے تھے۔ زمینات چھین لی گئی ہماری، حتیٰ کہ کوئی اور تاریخ ایسی نہیں ملتی کہ جب انڈین آرمی کے سمجھیے کہ ہوائی فائرنگ، یعنی سمجھیے کہ ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کر رہے تھے تو گھروں پر پکتا ہوا کھانا چھوڑ کر مسلمان عورتیں بھاگ کر محفوظ مقامات پر چلے گئے۔ آپ کو یہ واقعات ملیں گے بیدر، ہمن آباد، بھالکی، عثمان آباد کی، کہ گھروں پر کھانا پک رہا ہے، ہانڈی بھی نہیں اتری، دسترخوان بچھا ہوا ہے، دسترخوان پہ سمجھیے کھانا گوارا نہیں کیا کہ صاحب جان بچائی جائے، بچوں کو بچایا جائے۔ چاہے وہ جامع مسجد بیدر کی جامع مسجد ہو، چاہے بھالکی ہو یا عثمان آباد ہو، لاتور ہو، یہ تباہی کے بڑے مرکز رہے ہیں۔ لیکن یہاں کے مسلمانوں نے حوصلے اور عزم کے ساتھ اپنے آپ کو دکن کے مسلمانوں نے کھڑا کیا۔ کہا گیا کہ صاحب لنگوسٹک بنیاد پر ریاست کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس وقت تو اردو ریاست کی زبان تھی، اردو سے ڈاکٹر نکلتے تھے، اردو سے انجینئر نکلتے تھے، اردو سے بڑے بڑے لائر نکلتے تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کے ساتھ نظام دکن نے سمجھیے کہ صاحب لگایا تھا، لاکھوں روپے دارالترجمہ کے لیے صرف کیے گئے تھے۔ اردو سمجھیے کہ دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی کو ختم کیا گیا، اردو زبان کو دفن کیا گیا۔ نظام دکن نہروں کے سامنے اور مولانا ابوالکلام آزاد کو مناتے ہوئے آنسو بہا دیے کہ میری یونیورسٹی کے کیریکٹر کو باقی رکھا جائے، اردو کو باقی رکھا جائے۔
اور یہ دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی تھی، اور اردو انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ کوئی ہندی، میں نے پرسوں ہماری پاس کی تحریک مسلم شبان کی یہ یادیں پولیس سیکشن میں نے بات کہی کہ اردو انٹرنیشنل لینگویج، ہندی کوئی انٹرنیشنل لینگویج نہیں ہے، یا تیلگو یا کنڑ کوئی یا پھر سمجھے مراٹھی انٹرنیشنل لینگویج نہیں ہے، اردو انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور اس کی پہلی یونیورسٹی کو برباد کیا اس پولیس سیکشن نے۔ ہم کو معلوم نہیں کیا ہے۔ اور پھر میں بتاؤں، اب ایک سینیریو پیش کیا جاتا ہے کہ اردو ایک کمزور زبان ہے، اردو کیا ہے، اردو فلاں ہے۔ نظام دکن کی ریاست جہاں اردو تعلیم ہوتی تھی، یہ وہ ریاست ہے جس نے دنیا کو سب سے پہلے اینستھیسیا دیا۔ کلوروفارم جو بنا آپریشن سے پہلے، جو بے ہوش کیا جاتا، جو کلوروفارم دنیا میں ہے، وہ ہماری ریاست میں سمجھیے کہ دنیا میں سب سے پہلے ایجاد ہوا۔ کوئی یورپ اور امریکہ میں ایجاد نہیں ہوا کلوروفارم۔ کلوروفارم دکن کی، نظام دکن کی ایجاد ہے۔ یہ اردو میں تعلیم حاصل کرنے والے سائنسدانوں کی ایجاد ہے کلوروفارم۔ آج کلوروفارم کے بغیر دنیا کا کوئی آپریشن نہیں ہوتا۔ ہم واقف نہیں ہیں اپنے آپ سے، ہم واقف نہیں ہیں اپنی زبان سے، اپنی تہذیب سے۔ آخری بات، آج نظام پر بہت سارے ترانے ہیں۔ ابھی یہاں جیسے کہا جاتا ہے یوم آزادی نا، یہاں جو منایا جاتا ہے، ہاں، مکتی سمران، کس سے مکتی؟ اب اگر میں ذرا بات اپنے لہجے میں کروں تو تمہارے باپ سے مکتی، کس سے مکتی؟ ہم تو تمہارے باپ ہیں، تمہاری 7 نسلیں بھی آ جائے تو ہمارے کنٹریبیوشن کی برابری نہیں کر سکتے تم۔ ہم نے اس ملک کو وہ دیا ہے۔ اور پھر نظام دکن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ صاحب نظام غدار تھے، رضاکاروں پر آخری بات کہوں گا، نظام غدار تھے، فلاں تھے، یہ تھے۔ نظام دکن ہندوستان میں واحد سمجھیے کہ شخصیت ہیں، یہ یاد رکھیے، لوگوں تک پہنچائیے ان باتوں کو کہ نظام دکن واحد شخصیت ہے ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک، جنہوں نے ہندوستان کے ڈیفنس کے لیے، فوج کے لیے شاہ بخول سمجھیے کہ صاحب کیا نام ہے وہ، پانڈو رنگا راؤ، ہاں، بخول اس کے، کیونکہ فیگر میں تھوڑا اختلاف تھا، اس وجہ سے میں انہی کو کوٹ کر رہا ہوں کہ 4 ٹن سونا ہندوستان کی فوج کے لیے سمجھیے کہ لال بہادر شاستری کو نظام دکن نے ڈونیشن میں دیا۔ آج تک اتنا بڑا ڈونیشن کسی کو نہیں، کوئی نہیں دیا۔ ملک کی فوج کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ملک کے پاس پیسہ نہیں تھا، لال بہادر شاستری نظام دکن کے پاس آ کر ہاتھ پھیلائے کہ ہم کو خرچ چاہیے، آپ خرچ دیجئے، کیونکہ نظام ویلڈیسٹ مین سمجھیے کہ واز دا ورلڈ تھے اس وقت، تو خرچ چاہیے۔ تو نظام دکن نے کہا کہ خرچ کیوں لیتے ہو، میں ہندوستان کے لیے 4 ٹن سونا دیتا ہوں۔ سمجھے، یہ اڈانی امبانی ہمارے جوتیوں کی دھول ہے، یہ اڈوانی پھڑوانی کوئی حیثیت نہیں رکھتے آپ کے سامنے، آپ وہ تاریخ رکھتے ہیں۔ آپ نے اس ملک کو دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے، دیا ہے۔ تہذیب، تمدن، رہنے کا سلیقہ، اوڑھنے کا سمجھیے کہ پہننے کے سارے سلیقے تو آپ دیے، ورنہ کیا ہے؟ اگر ہمارے کو ہٹا دیا جائے تو اجنتا ایلورا کے غاروں سے ہٹ کر کیا ہے اس ملک میں؟ سب کچھ ہمارا ہے، کوئی بغار کے نہیں بول رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو سمجھیے، آپ اپنی خودی سے واقف نہیں ہے کہ آپ ہیں کیا، آپ کتنے 30 مار خواہ ہیں آپ کو نہیں معلوم۔ آپ سمجھتے کہ صاحب ہمیشہ 30 مار خواہ ہیں، آپ 30 مار خواہ ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کوئی ہلکا یا کمزور مت سمجھیے، یہ ملک آپ کا ملک ہے، اور اس ملک پر آپ نے، میں سمجھے روایتی بات ہی کر رہا ہوں کہ آپ نے حکومت کی ہے، یہ تو 70-75 سال میں ان کی چولیں ڈھیلی ہو گئی، یہ تو ملک کو بیچ رہے ہیں۔ سونے کی چڑیا کون بنائے، ان کے باپ بنائے یا ہم بنائے؟
کون بنا ہے سونے کی چڑیا؟ جی ڈی پی ریٹ اورنگزیب عالمگیر کے پیریڈ میں 15% تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. آج جی ڈی پی ریٹ مائنس میں، ملک کی ترقی مائنس میں. سونے کی چڑیا ہم نے بنایا تھا، آپ نے اس ملک کو کنگال اور فقیر بنا دیا. اب آخری بات رضاکاروں کے تعلق سے بات کرتے ہوئے بات ختم کر دوں گا. آخری بات، غالباً ٹائم زیادہ لے لیا. آخری سمجھیے کہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے رضاکار وہ تو ہم بھی ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اس کو اپنی گانٹ میں باندھ لیجیے. گانٹ سے مراد بہرحال اس کو باندھ لیجیے کہ بہت اہم تاریخ کے نقطے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. رضاکار بولتے ہم بھی ذرا شرمندے ہو کے ذرا آگے پیچھے ہاتھ یوں مسلتے. کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. رضاکار کے معنی کیا ہیں؟ والنٹیئر، جو سمجھیے بغیر کسی فائدے کے یا بغیر کسی اس کے خدمت انجام دے، اس کو کہتے ہیں رضاکار. ہاں، اردو میں بلکہ دنیا کی ہر لینگویج میں رضاکار کے معنی والنٹیئرس کے ہی ہیں. والنٹیئر تو یہ اپنی مملکت سلطنت کو بچانے کے لیے یہ ایک سمجھیے فورس بنی تھی، رضاکار فورس. اب یہ رضاکار فورس کیا تھی؟ اذان بھرن میں ختم کر دوں گا بات کو. یہ رضاکار فورس کیا تھی؟ یہ رضاکار فورس میں کیسے لوگ تھے؟ ذرا اس کو سمجھ لیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پورا سینیریو. کیونکہ بدنام کیا جاتا ہے رضاکار لوٹے، رضاکار ایسا کرے ویسا کرے. یہ فورس ایسی نہیں تھی کہ صاحب اس فورس میں کوئی لٹیرے ہیں، کوئی چور ہے، کوئی بدماش ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی لٹیرا ہے، کوئی زمینوں پر قبضے کرنے والا. یہ آج کے جتنے کوالٹیز ہیں پولیٹیکل، یہ پولیٹیکل کوالٹیز جتنے ہیں ویسے کوالٹیز کے لوگ نہیں تھے یہ رضاکار. رضاکاروں کے سمجھیے جو بھرتی ہوتی تھی، رضاکاروں سے جو روزنامچہ لیا جاتا تھا ہفتے میں ایک دن، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اس ہفتے میں تم نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں، تم نے قرآن کو کتنا سمجھ کر پڑھا ہے اور عمل کی نیت کتنی کی ہے. یہ ایک مذہبی ویل ٹرینڈ فورس تھی رضاکاروں کی. اب اس کے بعد جب یہ ملٹری ایکشن شروع ہوا تو اس میں عام ملک سے محبت رکھنے والے لوگ شامل ہو گئے. کوئی قاتل، ڈاکو، چور، لٹیرے شامل نہیں ہوئے. یہ وہ فورس تھی رضاکاروں کی. اور رضاکاروں کے نام پر رضاکاروں کی کو ایک ٹائٹل بنا کر سمجھیے کہ صاحب مسلمانوں کو دبانے اور ان کو کھینچنے اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو رضاکار ویل آرگنائزڈ، ویل سویلائزڈ سمجھیے کہ ایک فورس تھی، اور مذہبی طور پر بہت مضبوط فورس رضاکاروں کی تھی. ایک انسیڈنٹ بھی رضاکار کسی کا ریپ کرے آپ نہیں بتا سکتے. تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتے، بدنام کرنے کی کوشش. صرف آخری نقطہ ہے کہ دیکھیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کیسا بدنام کرتے ہمارے نوجوان نے. کیسا بدنام کرتے بھائی؟ کچھ تو کچھ ہوں گا تچ بات آئی. ایسا نہیں ہے. ابھی کسانوں کا سمجھیے کہ ایک موومنٹ چل رہا راکیش ٹکیٹ کا. سردار جی شروع کرے راکیش ٹکیٹ کا موومنٹ ہے. بہرحال سمجھیے کہ ابھی وہ مظفر نگر میں ایک بڑی ریلی ہوئی، سبھی کو معلوم ہے ایک بڑی ریلی ہوئی مظفر نگر میں. اس میں راکیش ٹکیٹ نے کیا کہا کہ بھائی یہ فرقہ پرستی ختم ہو جانی چاہیے اور یہ زمین پر اللہ اکبر اللہ اکبر بول کے اس نے کہا اور پوری پبلک نے اللہ اکبر کہا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا کہا، ہر ہر مہادیو بول کے بھی اس نے نعرہ لگایا. پبلک نے بھی ہر ہر مہادیو نعرہ لگایا. مگر بدنام کرنے کی جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ راکیش، ابھی ختم کر رہا ہوں، راکیش ٹکیٹ بات ملت کی ہو رہی. بعض علماء نے کہا بات کی جا سکتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اذاں کا احترام. راکیش ٹکیٹ نے یہ کہا کہ صاحب اللہ اکبر، پبلک نے اللہ اکبر کہا، ہر ہر مہادیو تو ہر ہر مہادیو کہا. بی جے پی میڈیا سیل نے کیا کیا؟ بی جے پی میڈیا سیل نے
یہ کیا کہ راکیش ٹکٹ اللہ اکبر کہہ رہا، بیچ میں سے پبلک کا اللہ اکبر کاٹ دیا، سیکنڈ ایپیسوڈ ہر ہر مہادیو لا کے جوڑ دیا۔ اب انہیں اللہ اکبر بول رہا، پبلک ہر ہر مہادیو بول رہی۔ اب اس کے بعد پورے ملک کے واٹس ایپ سمجھیے کہ میڈیا سیل میں بی جے پی نے پھیلا دیا کہ بھائی یہ ہوشیار رہنا ٹکٹ سے، پبلک دیکھو ہر ہر مہادیو بولی، انہیں اللہ اکبر بولا۔ تو یہ بدنام کرنے کے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال تاریخ اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، تاریخ کو ایک گہری نظر سے پڑھنے اور گہری نظر سے سمجھیے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں یہاں سمجھیے کہ ناصر خطیب صاحب اور تمام آرگنائزر اور بزرگ سمجھیے کہ بیٹھے ہوئے سبھی معتبر نام، ان سب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ بہرحال سمجھیے کہ ایک اہم عنوان پر یاد فرمایا۔ عنوان کا یقینی طور پر حق تو ادا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہرحال ہمارے اندر جوش اور ولولہ اور حوصلے کو باقی رکھے۔ شکریہ، خدا حافظ۔